دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے ظالم باپ کی داستان سنانے جا رہے ہیں جو اپنی ہی خوبصورت بیٹی کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور بے شرمی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ کہنے کو تو وہ ایک مولوی تھا، لیکن بیوی کے مرنے کے بعد وہ ایسا جھلاد بن چکا تھا کہ اسے رشتوں تک کی پہچان نہ رہی۔ گاؤں کے لوگ اسے ولی مانتے تھے، لیکن اس کے اندر کا شیطان چھپا ہوا تھا۔ فاطمہ 17 سال کی معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی، جس کی آنکھوں میں کبھی سپنوں کی چمک ہوا کرتی تھی، مگر اب وہ خوف اور اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ اس کا باپ مولوی احمد گاؤں کا سب سے معزز اور باوقار شخص مانا جاتا تھا، جس کی تسبیح سے رات ختم ہوتی تھی۔ سفید داڑھی، لمبا کرتا اور سجدے کا نشان اس کی پیشانی پر، مسجد کا خطیب اور درس قرآن کا ماہر۔ وہ فاطمہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا اور گاؤں والوں کے سامنے اس کی تعریفوں کے پل باندھتا۔ کہتا بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، مگر فاطمہ کے چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آتی تھی جو ایک باپ کی محبت سے آنی چاہیے۔ اس کی باتوں میں عجیب سا درد چھپا تھا جسے کوئی بھی گاؤں والا سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کب کی رخصت ہو چکی تھی اور گاؤں کے لوگ سمجھتے تھے شاید وہ اپنی ماں کی جدائی میں غمگین رہتی ہے، لیکن جو اندر کی حقیقت تھی وہ کچھ اور ہی تھی جسے وہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتی تھی۔ ہر رات اس پر کیا کیا ظلم ڈھائے جاتے یہ کسی کو خبر نہ تھی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ نیلے نشان پڑ جاتے جنہیں وہ اپنی چادر سے چھپائے رکھتی تھی۔ وہیں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام زینب تھا، جس کا رشتہ مولوی احمد سے ہوتے ہوتے ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ وہ اس کی حرکتوں سے واقف تھی۔ بس لوگوں کے سامنے مولوی احمد نے نیکی کا نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ زینب فاطمہ کو اپنی بیٹی کی طرح مانتی تھی۔ فاطمہ اکثر زینب کے گھر چلی جاتی اور اپنے دل کے سارے درد، سارے راز اس سے بیان کر دیتی تھی۔ ایک دن زینب نے فاطمہ کو اپنے گھر بلایا۔ دونوں چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ زینب نے فاطمہ کے لیے چائے بنائی اور دونوں بیٹھ کر چائے پینے لگیں۔ اچانک فاطمہ کی چادر اس کے بازو سے سرک گئی تو زینب کی نظر اس پر پڑے گہرے نیلے نشانوں پر پڑی۔ نشان اتنے تازہ تھے جیسے کسی نے زبردستی اسے پکڑا ہو، کاٹا ہو۔ زینب کا دل ڈھک سے رہ گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بیٹی یہ تمہارے بازو پر کیا ہوا ہے؟ یہ نشان کیسے لگے؟ فاطمہ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی آستین پر چادر کھینچ لی اور ہڑبڑاتے ہوئے بولی، خالہ میں گر گئی تھی، مجھے چوٹ لگ گئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور نظریں زمین پر جمی تھیں۔ زینب عمر رسیدہ عورت تھی، اس کی تجربہ کار نگاہوں نے جھوٹ پکڑ لیا۔ اس نے غور سے فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف، ہونٹوں پر دبی چیخ اور چہرے پر زردی صاف چھلک رہی تھی۔ زینب نے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور محبت سے بولی، بیٹی مجھ سے کیسی شرم، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، میں تمہیں اپنی بیٹی کی طرح مانتی ہوں۔ تیرے دل میں کوئی بات ہے تو مجھے بتا، کون سا دکھ تجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے؟ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر نظریں جھکا کر بولی، نہیں خالہ، کوئی بات نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ زینب کے دل میں شک گہرا ہو گیا، کیونکہ اس کا تجربہ جھوٹ نہیں مان رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فاطمہ کے باپ مولوی احمد کے اندر کون سا شیطان چھپا بیٹھا ہے۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ سچ جان کر رہے گی۔ اس رات جب گاؤں میں سناٹا تھا، زینب کے کانوں میں مولوی احمد کے گھر سے فاطمہ کی سسکتی ہوئی آواز آئی، بابا بس کرو، اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں گی۔ اس درد اور بے بسی سے بھری آواز نے زینب کا کلیجہ ہلا دیا۔ وہ ڈرے قدموں سے مولوی احمد کے گھر کے پاس گئی اور دیوار کے ساتھ کان لگا کر سننے لگی۔ اندر سے فاطمہ کی دبی چیخیں آ رہی تھیں۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا۔ زینب چھپ گئی۔ مولوی احمد باہر آیا۔ پسینے سے بھیگا ہاتھ کانپ رہے تھے، سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور نظریں بار بار پیچھے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ زینب چھپکے سے بھاگی اور ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح ہوتے ہی وہ مولوی احمد کے دروازے پر پہنچی۔ پوچھا، بھائی فاطمہ کہاں ہے، ٹھیک تو ہے؟ مولوی احمد نے جھوڑی مسکان کے ساتھ کہا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، بس طبیعت خراب ہے، سو رہی ہے۔ زینب نے کہا، ٹھیک ہے، میں بعد میں آؤں گی، لیکن اس کے دل نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات وہ خود دیکھے گی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ رات ہوتے ہی وہ پھر ڈرے، قدموں سے فاطمہ کے کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچی، شیشے کو آہستہ سے چھوا اور اندر جھانکا۔ کمرے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی اور جو منظر اس نے دیکھا اس نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ فاطمہ کونے میں دبی بیٹھی تھی، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے، آنکھوں سے آنسو بہتے۔
جسم کو ڈھکنے کی ناکام کوشش کرتی، چہرہ مانو جان سے خالی سامنے مولوی احمد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درندے کی چمک، ہاتھ فاطمہ کے جسم پر، اور چہرہ ایک بھیانک شیطان کی طرح وحشتناک جو اس کی عزت کو روند رہا تھا۔ فاطمہ کی دبی دبی چیخیں دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں، مگر آواز اتنی کمزور تھی پھر بھی باہر تک پہنچ رہی تھی۔ وہ رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن اس کا جسم نڈھال ہو چکا تھا۔ مولوی احمد اس پر ایک درندے کی طرح جھکا ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر نہ شرم تھی نہ پچھتاوا، صرف ہوس کا جنون۔ وہ فاطمہ کو بالوں سے کھینچتے ہوئے گرا کر بولا، چپ کر، کوئی تیری آواز نہیں سنے گا۔ تو میری ہے اور ہمیشہ میری رہے گی۔ کچھ دیر کے بعد تجھے سکون ہو جائے گا، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے چائے پلاؤں گا۔ زینب کی آنکھوں میں خون بھر آیا، اس کے ہونٹوں سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، لیکن اس نے جلدی سے اپنا منہ ہاتھ سے ڈھانک لیا۔ وہ پیچھے ہٹی، اس کے قدم لڑکھڑا گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کانپتی ہوئی اپنے گھر لوٹی اور دروازہ بند کر لیا، اور تڑپتے ہوئے بولی، فاطمہ میری بیٹی جیسی ہے، میں اس درندے کے حوالے کیسے کر دوں؟ یہ سوچتے سوچتے وہ ساری رات نہ سو سکی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ صبح وہ گاؤں والوں کے سامنے مولوی احمد کا اصلی چہرہ بے نقاب ضرور کرے گی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ مولوی احمد اس سے 4 قدم آگے تھا۔ مولوی احمد ایک مکار چالاک آدمی تھا۔ اس نے زینب کو دیوار سے جھانکتے ہوئے اور وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن صبح کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اگلی رات تاریکی میں وہ گھر سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے۔ وہ گاؤں کے ایک بدنام شخص شفیہ کے پاس گیا۔ وہ آدمی پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا۔ شفیہ ایک دبلا پتلا، گندی حرکتوں بھرا، شراب اور سگریٹ پینے میں لپٹا آدمی تھا۔ اس کی آنکھیں ہر وقت لال رہتی تھیں۔ مولوی احمد نے دروازہ بجایا تو وہ باہر نکل کر بولا، اوہ مولوی احمد، کیا کام ہے؟ کسی کی جان لینی ہے یا کسی پر بدنامی لگانی ہے؟ پیسہ پھینکو، تماشا دیکھو۔ مولوی احمد نے فوراً پیسوں کی گڈی آگے کرتے ہوئے بولا، یہ لو پیسے اور زینب کے گھر جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ شفیہ بولا، یہ تو بات ہی کچھ نہیں، تم کہتے ہو تو اور بھی بہت کچھ کر ڈالوں گا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ مولوی احمد نے کہا، نہیں نہیں، جتنا بولا گیا اتنا کرو۔ راتوں رات شفیہ زینب کے گھر پر پہنچا، اور جیسے ہی اس نے زور زور سے دروازہ پیٹا، زینب ہڑبڑا کر جاگی۔ اس نے دروازہ کھولا اور شفیہ سیدھا اندر گھس گیا۔ مولوی احمد یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی اسی لمحے زور زور سے چیخ ماری، او گاؤں کے لوگوں، او دیکھو تماشا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے گاؤں میں یہ عورت کہنے کو بیوہ ہے، بیچاری بنتی پھر رہی ہے۔ اس کا شوہر تو فوت ہو چکا ہے۔ یہ اپنی عزت دیکھو، کس وقت بیچ رہی ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو، اس نے غیر مرد کو اپنے گھر میں بلایا ہے۔ زینب، جب گاؤں کے لوگ جمع ہوئے تو شفیہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ اندھیرے میں اس کی شکل واضح ہی نہ ہوئی، اور اس سے پہلے کہ زینب کچھ سمجھتی، گاؤں والے اسے گھیر چکے تھے۔ ان کے چہروں پر غصہ اور نفرت تھی۔ ایک بوڑھا آدمی بولا، یہ کیا شرمناک حرکت ہے؟ ایسی کردار کی عورت کو گاؤں میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ زینب روتی رہی، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کسی کو نہیں بلایا، یہ سب مولوی احمد کی چال ہے۔ مگر مولوی احمد آگے بڑھا اور مصنوعی دکھ کے ساتھ بولا، میں نے خود تجھے غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے، اور تو اس گاؤں کی عزت پر دھبا ہے۔ تجھے سزا تو ضرور ملنی چاہیے۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، ایسی عورت کو برداشت نہیں کریں گے۔ گاؤں کے لوگوں نے شور مچایا کہ صبح پنچایت لگائی جائے گی، اور زینب کا فیصلہ وہی ہوگا۔ زینب دل ہی دل میں ٹوٹ چکی تھی، سوچ رہی تھی سچ بولوں گی، مگر کیا کوئی میری بات سنے گا؟ صبح پنچایت لگی، لوگ جمع ہوئے، ہر چہرے پر نفرت اور الزام تھا۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور کہا، ہم نے اپنی آنکھوں سے غیر مرد کو اس کے گھر سے نکلتے دیکھا ہے۔ زینب نے چیخ کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے خود دیکھا۔ مولوی احمد اپنی بیٹی فاطمہ پر ظلم کر رہا تھا، اس کی عزت کو تار تار کر رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر اس کی آواز ہجوم کے شور میں دب گئی۔ اتنے میں مولوی احمد اٹھ کر چیخا اور بولا، یہ عورت اپنی بے حیائی چھپانے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ توبہ توبہ، ایک باپ پر اتنا گھنونا الزام! یہ سننے سے پہلے میں مر کیوں نہ گیا؟ فاطمہ میری بیٹی ہے، میرا نور ہے۔ باپ بیٹی کی حفاظت کرتا ہے نا، کہ اس کی عزت رونتا ہے۔ لوگ زینب کو ڈانٹنے لگے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک شریف باپ پر الزام لگاتے ہوئے ایک غلط کرتی ہے، دوسرا ایک باپ پر، اس کی بیٹی پر اتنے گھنونے الزام لگا رہی ہے۔ گاؤں والے
یہ سب اس لیے بول رہے تھے کیونکہ مولوی احمد ان کی نظروں میں اب بھی معجج تھا۔ پھر پنچایت کے سردار نے فیصلہ سنایا، اس عورت کو قید کر دیا جائے تاکہ عبرت کا نشان بنے، مگر مولوی احمد فوراً بولا، نہیں، قید سے یہ پھر نکل آئے گی، اس گاؤں سے نکال دو۔ ہمیشہ کے لیے گاؤں کے لوگوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی۔ اگلے دن زینب گھر میں اکیلی تھی کہ اچانک اس کے پیچھے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ مڑنے بھی نہ پائی تھی کہ کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور قتل اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ لوگوں نے اسے خودکشی قرار دیا اور سمجھے اسے شرمندگی ہوئی ہوگی یا پچھتاوے نے مار دیا۔ زینب کو خاموشی سے دفنا دیا گیا اور مولوی احمد کا ظلم پہلے سے بھی زیادہ بے خوفی سے جاری رہا، کیونکہ اب کوئی گواہ باقی نہ تھا، کوئی آواز نہ تھی جو سچ بول سکے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت خاموش نہیں، کیونکہ زینب نے گاؤں چھوڑتے وقت ایک خط لکھ دیا تھا، اور جاتے جاتے وہ خط جو زینب نے چودھری کے دروازے کے باہر رکھ کر گئی تھی، اس خط پر ایسا جملہ لکھا تھا کہ سن کر روح کانپ جائے، اگر کل میں زندہ نہ رہوں تو یہ خط کھولا جائے اور فاطمہ کو بچایا جائے۔ زینب کا لکھا ہوا خط جب چودھری کے دروازے کے نیچے سے گزرا تو وہیں چودھری کے ایک غلام کے ہاتھ لگ گیا، جو گاؤں کا سب سے اثردار شخص سمجھا جاتا تھا۔ اس نے جب وہ خط پڑھا تو اسے یقین ہی نہ آیا کہ مولوی احمد جیسا باوقار انسان اتنا وحشی بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے مولوی احمد کو اپنے پاس بلایا اور وہ خط اس کے سامنے رکھا۔ مولوی احمد جب چودھری کے سامنے پہنچا تو اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح شرافت بھری مسکان تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ چودھری نے سنجیدگی سے پوچھا، مولوی احمد یہ سچ ہے؟ مولوی احمد کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا لگا کر بولا، یہ سب جھوٹ ہے جناب، یہ خط اس عورت نے لکھا ہے جسے میں نے بدکاری کرتے پکڑا تھا۔ اب وہ جاتے جاتے میرے خلاف سازش کر گئی۔ اس کی آواز میں بناوٹی سچائی تھی، جیسے سچ بول رہا ہو۔ گاؤں میں دھیرے دھیرے چاہ مگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کیا واقعی مولوی احمد ایسا کر سکتا ہے؟ کیا اس کے چہرے کے پیچھے کوئی اور روپ بھی ہے؟ اسی ڈر کو چھپانے کے لیے مولوی احمد نے جلدی سے فاطمہ کی شادی طے کر دی۔ گاؤں کے ہی ایک شخص سے نکاح ہوا۔ سادگی سے کوئی دھوم دھڑکا نہیں، بس گاؤں کے کچھ لوگ جمع ہوئے اور فاطمہ کو رخصت کر دیا گیا، مگر اگلے ہی دن فاطمہ کو طلاق ہو گئی اور وہ روتی ہوئی واپس آ گئی۔ لوگوں نے حیرانی سے سوال اٹھایا، مگر مولوی احمد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دن گزرے، فاطمہ کی دوسری شادی کر دی گئی اور وہ بھی کچھ دنوں بعد ٹوٹ گئی۔ فاطمہ کی زندگی سوال بن گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر صبر کا درد تھا۔ تیسری بار پھر شادی ہوئی۔ فاطمہ کا دل کانپ گیا۔ آخر میرے ساتھ ہی کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ کیا میرے نصیب اتنے برے ہیں؟ کیا میری قسمت میں ہمیشہ یہ درد لکھا ہے؟ جب مولوی احمد نے چوتھی شادی کا انتظام کیا تو فاطمہ نے پہلی بار ہمت کی، جو گاؤں میں رشتے کراتی تھی، عائشہ کو گھر کے آنگن میں روک لیا اور بولی، خالہ، سچ سچ بتاؤ، کیا میرے اندر کوئی کمی ہے؟ میری ہر شادی کچھ دن بعد ہی کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ عائشہ نے بات ٹالنے کی کوشش کی، چادر سنوارتے ہوئے بولی، بیٹی، کبھی قسمت میں ہی بربادی لکھی ہوتی ہے۔ مگر فاطمہ نے اس کے ڈر سے بھرے چہرے اور کانپتے ہاتھ دیکھ لیا۔ اس نے عائشہ کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے اور دھیمی آواز میں کہا، خالہ، سچ بتاؤ، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی برباد ہو رہی ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، بس میری مدد کرو، کیا میرا باپ اس سب میں شامل نہیں؟ مجھے بتاؤ، آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ فاطمہ کی آواز لرزتی ہوئی عائشہ کے کانوں تک پہنچی۔ عائشہ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ آواز میں بولی، بیٹی، تجھے سب سچ بتاتی ہوں، مگر خدا کے لیے اپنے باپ کو نہ بتا دینا، وہ ظالم درندہ ہے، مجھے جان سے مار ڈالے گا، جیسے اس نے زینب کو مارا۔ عائشہ کا چہرہ زرد ہو چکا تھا اور آواز کانپ رہی تھی۔ تیرا باپ نہیں چاہتا تیری شادی ہو، تیرا گھر بسے، وہ جب بھی تیری شادی کراتا ہے تیرے ہونے والے شوہر کو 20 لاکھ روپے دیتا ہے اور کہتا ہے کچھ دن بعد میری بیٹی کو طلاق دے دینا اور کبھی بھی اس سے کوئی جسمانی تعلق مت بنانا۔ تیری تینوں شادیاں تیرے باپ کی وجہ سے ہی ناکام ہوئی ہیں۔ عائشہ نے جو تھا وہ سچ بول دیا، مگر فاطمہ کا دل جیسے کسی نے چیر دیا ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، اس کا جسم کانپ رہا تھا اور دل دھڑکنے کی بجائے چیخ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا، بس بہت ہو گیا، اب اور برداشت نہیں ہوتا، اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔
لیکن فاطمہ کو یہ معلوم نہ تھا کہ آزمائش ابھی بھی باقی ہے۔ اس کے باپ مولوی احمد نے پھر ایک نیا کھیل رچایا۔ اس نے ایک اور آدمی سے بات کی اور فاطمہ کی چوتھی شادی طے کر دی۔ نکاح کے بعد مولوی احمد نے اس شخص کو 20 لاکھ روپے بھجوائے اور پیغام دیا، کچھ دنوں بعد طلاق دے دینا اور میری بیٹی کو میرے گھر واپس بھیج دینا۔ وہ آدمی حیران پریشان ہو گیا کیونکہ قدرت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ جس شخص سے فاطمہ کی شادی ہوئی اس کا نام یاسر تھا، ایک جوان باوقار اور سچا انسان، لمبا قد، گندمی رنگ اور اس کی آنکھوں میں سچائی بولتی تھی۔ یاسر فاطمہ کی معصومیت پر مر مٹا تھا۔ اسے فاطمہ سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی۔ دل سے روح تک یاسر نے نہ صرف وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا بلکہ مولوی احمد کو پیغام بھجوایا، فاطمہ میری بیوی ہے، میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ مولوی احمد کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ ساری رات گھر میں ٹہلتا رہا۔ اس کے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ اس کی اتنی ہمت، اس نے مجھے انکار کیا اور اتنے پیسے نہیں لیے، آخر وہ آدمی چاہتا کیا ہے؟ پھر اس نے سوچا پیسوں سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے اور اس بار 50 لاکھ روپے کی پیشکش کر دی، مگر یاسر نے دوبارہ انکار کر دیا۔ صاف دو ٹوک بات کی، مولوی احمد کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اب فاطمہ اس کے ہاتھ سے نکل رہی تھی اور اس کا جنون پاگل پن میں بدل چکا تھا۔ اس نے دل میں سوچا یہ آدمی میری دنیا تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، مجھے اسے بھی راستے سے ہٹانا ہوگا۔ ادھر دوسری جانب چودھری کا شک ابھی ختم نہ ہوا تھا۔ زینب کا خط اور گاؤں کی چاہ مگوئیاں اسے یقین دلا چکی تھیں۔ ایک دن چودھری اچانک مولوی احمد کے گھر پہنچا۔ مولوی احمد کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، چہرہ غصے اور بے چینی سے لال ہو رہا تھا۔ چودھری نے کہا، مجھے یقین ہے تم کچھ چھپا رہے ہو۔ زینب کا وہ خط، گاؤں والوں کی باتیں، یہ سب بے بنیاد نہیں ہو سکتی۔ مولوی احمد سچ سچ بتاؤ ورنہ اب میں خود سچ نکال باہر پھینکوں گا۔ مولوی احمد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس نے سر جھکا لیا اور ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے میں سب سچ بتاتا ہوں۔ مولوی احمد سمجھ چکا تھا کہ اب چودھری اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں بچا تھا سوائے سچ بولنے کے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، چودھری صاحب یہ میری سوتیلی بیٹی ہے، سگی نہیں، میں اس کا سوتیلا باپ ہوں۔ اس کی ماں سے دوسری شادی کی تھی۔ ایک دن میں مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ بارش طوفانی تھی۔ ایک عورت جو بہت خوبصورت تھی اور اس کے ساتھ 7 سال کی ایک بچی بھی تھی، وہ روتی ہوئی مدرسے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، امام صاحب میری مدد کرو، میں چھوٹی سی بچی لے کر کہاں جاؤں؟ میرا شوہر انتقال کر چکا ہے اور میرے بھائی میری جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ اس بچی کے نام جتنی بھی جائیداد ہے اس کے ماں باپ خود ہڑپنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم گھر سے ماں بیٹی بھاگ کر پناہ لینے کے لیے ادھر آ گئیں۔ پھر مولوی احمد بولا، عورت کی خوبصورتی دیکھ کر میں تو دنگ رہ گیا، اوپر سے بارش کے ساتھ اس کے بھیگے کپڑے، میرے اندر کا حیوان جاگ اٹھا۔ بیوی تو میری پہلے نہیں تھی، میں نے اس کو اپنے حجرے میں پناہ دے دی، اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ پھر دل دماغ میں وہی عورت چھا گئی۔ میں نے سوچا دنیا کی نظروں میں نیکی بھی ہو جائے گی اور شادی کر کے میرا گھر بھی بس جائے گا، اس لیے پھر میں نے اسی عورت سے شادی کر لی۔ فاطمہ وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ جوان ہوتی گئی۔ اس کی خوبصورتی ایسی کہ دیکھتے ہی میں اندھا ہو جاتا تھا۔ میں اس کی ماں کو بھول کر فاطمہ پر نظر رکھنے لگا۔ اس کی ماں کو شک نہیں ہونے دیتا تھا۔ میں کبھی اسے گود میں بٹھاتا، کبھی پیار سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا۔ میں اپنے دل کو اسی طرح سکون دیتا رہتا تھا۔ فاطمہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی لیکن وہ مجبور تھی، کیونکہ ماں بیٹی کا میرے علاوہ کوئی سہارا بھی تو نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کو کوئی بات نہیں بتاتی تھی۔ ایک دن فاطمہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، میں جلدی سے اٹھا اور فاطمہ کے کمرے میں گھس گیا۔ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا تو اس کی ماں کو میرے اوپر شک ہو گیا۔ وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگی، مولوی صاحب یہ وہی بچی ہے جس کو تو نے بچپن سے پالا ہے اور آج تجھے شرم نہیں آتی اس پر گندی نظر رکھتے ہوئے؟ اگر تیری خود کی سگی بیٹی ہوتی تو کیا تو پھر بھی ایسے ہی کرتا؟ میرا غصہ کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا تھا اور فاطمہ کی خوبصورتی مجھے اندھا کیے جا رہی تھی۔ میں نے دل میں ارادہ بنا لیا کہ اس عورت کو ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا، ورنہ یہ مجھے فاطمہ کے قریب نہیں آنے دے گی۔ میں ایک حکیم کے پاس گیا جو میرا دوست تھا، اس کو ساری حقیقت بتائی تو اس نے مجھے مشورہ دیا
میں تمہیں ایک ایسی دوا دیتا ہوں جو تو روز اپنی بیوی کو تھوڑی تھوڑی کر کے کھلائے گا۔ پورے مہینے کے بعد تیری بیوی دنیا سے چل جائے گی، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، سب کہیں گے کہ بیماری کے حال میں تھی، مر گئی، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ میں نے پھر ویسا ہی کیا، پورا مہینہ میں اپنی بیوی کو یعنی فاطمہ کی ماں کو دوا دیتا رہا۔ پھر وہ دن آیا کہ فاطمہ کی ماں دنیا سے چل بسی۔ میرے تو وارے نیارے ہو گئے۔ میں لوگوں کے سامنے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ میں اس کا باپ بن کر بتاؤں گا دنیا والوں کو کہ کس طرح بیٹیوں کی پرورش کی جاتی ہے۔ اندر سے میں بہت خوش تھا کہ اچھا ہوا اس کی ماں مری اور میری جان چھوٹی، اب مجھے روکنے ٹھوکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس دن سے میں نے یہ تمام کھیل شروع کر دیے۔ دنیا والوں کے سامنے اس سے شادی تو کر نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے فاطمہ کی خوبصورتی اس قدر بھانتی تھی کہ اس کی شادی کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، اسی لیے تو میں ایک دن کے لیے شادی ضرور کرتا تھا، وہ بھی لوگوں کے سامنے، لیکن اس کے شوہر کو راتوں رات پیسے دے کر خرید لیتا تھا تاکہ وہ فاطمہ کے قریب بھی نہ جائے، کیونکہ مجھے جلن محسوس ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے صبح تک فاطمہ کو طلاق ہو چکی ہوتی تھی۔ چودھری صاحب، کیا تو نے میری بیٹی کی خوبصورتی نہیں دیکھی؟ اب جب سب راج جان ہی چکے ہو تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پلان بناتے ہیں جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، بالکل ویسے جیسے ہماری ہمسائی جو زینب تھی بلا وجہ کی چڑ چڑ کرتی رہتی تھی۔ جب اس کو شک ہوا اور اس نے ہمیں اوپر سے پکڑ لیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے سوچا یہ عورت زندہ بچی تو سب کو ضرور کچھ نہ کچھ بتائے گی، لوگوں میں میری بڑی عزت بنی ہوئی ہے، اسی لیے چودھری صاحب وہ خودکشی کر کے نہیں مری تھی، بلکہ میں نے زینب کا گلا گھونٹ کر اس کو جان سے مار ڈالا تھا۔ اب بالکل ویسے ہی فاطمہ کے شوہر کے ساتھ بھی کریں گے، کسی کو کانوں کان شک نہیں ہوگا، اسے راستے سے ہٹانا ہوگا، ورنہ یہ میٹھا پھل وہ کھاتا رہے گا اور ہمیں کیا ملے گا؟ بدلے میں پھر دونوں کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ چودھری کو بھی مولوی احمد کی بات اچھی لگی۔ اب خود بتاؤ، کیا یہ واقعی خوبصورت نہیں؟ ہم دونوں مل کر اس پکے ہوئے پھل کا مزہ لے سکتے ہیں۔ چودھری کی آنکھوں میں بھی لالچ بھڑک اٹھی، وہ مسکرایا اور بولا، مولوی احمد، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کل میں اپنے بندے تمہارے پاس بھیج دوں گا، جس لڑکے سے فاطمہ کی شادی ہوئی ہے، جو بولو گے اس کے ساتھ وہ آدمی 2 ہاتھ کر لے گا، اگر پنچایت ہوئی تو میں سنبھال لوں گا۔ مولوی احمد نے اطمینان کا سانس لیا اور ہاتھ ملا کر کہا، بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ میرے ساتھ ہیں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ رات کے اندھیرے میں گاؤں کے کچے راستوں پر سناٹا پھیلا ہوا تھا، صرف دور کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ چودھری کی حویلی کے پچھلے آنگن میں مولوی احمد اور 3 خون خوار گنڈے کالا خان اور وسیم بیٹھے اپنے مکروہ منصوبے پر بات کر رہے تھے۔ چودھری نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، مولوی احمد، کل سورج نکلنے سے پہلے یاسر صرف 1 لاش ہوگا۔ مولوی احمد نے شیطانی ہنسی ہنس کر کہا، یاسر نے میری عزت کو للکارا ہے، اب وہ اپنی قبر میں سڑنے کے لائق ہے۔ پلان یہ تھا کہ یاسر کو جھوٹے پیغام کے ذریعے کنویں کے پاس بلایا جائے، وہاں اس پر وحشی حملہ کر کے چھریوں اور لوہے کی سلاخوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور لاش کنویں میں پھینک دی جائے تاکہ کوئی ثبوت نہ بچے۔ اگلی رات یاسر کو فون آیا، فاطمہ خطرے میں ہے، کنویں کے پاس فوراً پہنچو۔ وہ اندھیرے میں بھاگتا ہوا کنویں تک پہنچا، مگر اچانک اس کے پیچھے سے زنجیر گلے میں لپٹ گئی۔ کالا خان آیا، پکڑو اسے۔ وسیم نے لوہے کی سلاخ اس کے پیٹ پر ماری اور وسیم نے چھری سے وار کیا۔ یاسر زمین پر گر کر خون تھوکتا ہوا بولا، مولوی احمد چودھری، یہ ظلم کیوں؟ مولوی احمد اندھیرے سے نکل کر گرج کر بولا، قصور یہ ہے کہ تو میری بیٹی کے لائق نہیں۔ پھر گنڈے کتوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔ ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں، چھریوں کے وار اور یاسر کی چیخیں ویرانے میں گونجتی رہیں، مگر سننے والا کوئی نہ تھا۔ آخری سانس میں یاسر نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، فاطمہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ تمہیں بچائے۔ مولوی احمد نے اشارہ کیا، پھینک دو اس مردود کو، اور اس کی لاش کنویں میں جا گئی۔ پانی کے چھینٹے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ صبح ہوئی، سورج کی روشنی دھندلے بادلوں کے پیچھے سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فاطمہ نے رات بھر آنکھ نہیں جھپکی تھی، دل میں عجیب سا ڈر تھا۔ اچانک وہ ایک ہولناک خواب سے جاگی۔ خواب میں یاسر خون میں لت پت تھا، آنکھوں میں درد اور ہونٹوں پر
صرف ایک جملہ، فاطمہ مجھے قتل کر دیا گیا۔ کنویں کے پاس فاطمہ ہانپتی ہوئی اٹھی، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسی وقت گاؤں کے ایک مزدور نے چیخ ماری، کنویں کے پاس خون ملا ہے۔ گاؤں کے لوگ ہڑبڑا کر دوڑنے لگے، فاطمہ بھی روتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ زمین پر خون کے دھبے اور یاسر کے کپڑوں کا ایک ٹکڑا پڑا تھا۔ فاطمہ نے کپڑا اٹھایا، اس کی آنکھوں سے چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ گاؤں والے سرگوشیاں کرنے لگے۔ کچھ نے مولوی احمد کی طرف دیکھا، مگر اس کا چہرہ پتھر کا بنا رہا۔ شام تک فاطمہ کو ہوش آیا اور اس کے دل میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، یہ سب میرے باپ نے کیا ہے۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹتی رہی، مگر ہمت باندھی کہ سچ سب کے سامنے لائے گی۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ وہ کمرے میں تنہا بیٹھی رو رہی تھی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اندر مولوی احمد آیا، آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر درندے جیسی مسکان۔ وہ آہستہ آہستہ فاطمہ کی طرف بڑھا۔ یاسر مر گیا، اب کوئی تجھے منہ سے نہیں بچا سکتا، تو میری ہے۔ ہمیشہ سے میری فاطمہ پیچھے ہٹتی گئی، چیختی ہوئی بولی، تو باپ نہیں شیطان ہے۔ جیسے ہی مولوی احمد نے لپک کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، اس کے جسم میں عجیب سا جھٹکا لگا۔ وہ زور سے چیخا، زمین پر گر پڑا اور اس کا جسم مرنے لگا۔ ہڈیاں ٹوٹنے لگیں، ہاتھ پنجوں میں بدل گئے، چہرہ لمبا ہو گیا، دانت نکیلے ہو گئے۔ چند لمحوں میں وہ ایک کتے میں تبدیل ہو گیا۔ وہ خوفناک آواز میں چیخ رہا تھا، لیکن اب صرف کتے کی طرح رینگ رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ شور سن کر دوڑے اور دروازہ توڑ کر اندر آ گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے مولوی احمد ایک کتے کی طرح زمین پر لوٹ رہا تھا۔ جھاگ اس کے منہ سے بہہ رہی تھی، آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ عورتیں چیخنے لگیں، بچے پتھر مارنے لگے، مرد لاتیں دینے لگے۔ مولوی احمد گلیوں میں بھاگتا رہا، مگر کوئی پانی نہ دیتا، کوئی رحم نہ کرتا۔ وہ کتے کی شکل میں گاؤں کے کچرے میں سڑنے لگا۔ ایک جھنڈا عبرت بن کر اسی رات چودھری اپنی حویلی میں شراب پیتا ہوا ہنس رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں اکیلا ہوا، یاسر کی روح نمودار ہوئی۔ خون میں لت پت آنکھوں میں آگ، چودھری کانپنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ روح نے گھر کر کہا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا، دیواروں سے سائے نکلنے لگے، زنجیریں خود بخود ہلنے لگیں۔ سانپوں کا جھنڈ بستر پر چڑھ آیا اور چودھری کی ٹانگوں میں لپٹ گیا۔ وہ چیخا، مدد کے لیے پکارا، مگر کوئی نہ آیا۔ سانپوں نے اسے ڈسا، جسم پر جھر پھیل گیا، چہرہ کالا ہو گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ صبح لوگوں نے دیکھا کہ چودھری کی لاش کمرے میں پڑی ہے، آنکھیں کھلی، زبان باہر اور جسم پر سانپوں کے نشان۔ فاطمہ جب یہ خبر سن کر یاسر کی قبر پر پہنچی تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولی، اللہ نے میرا شوہر چھین لیا، مگر انصاف دے دیا۔ میرے دشمنوں کو عذاب دے کر میرا حق لوٹا دیا۔ اس نے مولوی احمد کی جائیداد بیچ دی، پیسوں سے ایک فلاحی مرکز بنایا، جہاں یتیم اور مظلوم عورتوں کی پناہ گاہ بنائی۔ فاطمہ اب دوسروں کے لیے روشنی تھی، کہتی تھی جو مجھے کبھی نہ ملا وہ میں تمہیں دوں گی۔ وقت گزرتا گیا، مگر فاطمہ کے دل کا زخم بھر نہ سکا۔ یاسر کی قبر پر وہ اکثر جاتی، پھول رکھتی اور روتی رہتی۔ گاؤں والے اب اسے عزت سے دیکھتے تھے، کیونکہ اس نے ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر سب کو عبرت کا سبق دیا تھا۔ لیکن شیطان کا کھیل یہاں ختم نہیں ہوا تھا۔ مولوی احمد، جو اب کتے کی شکل میں گاؤں کے کچرے میں سڑ رہا تھا، دن بدن وحشی ہوتا جا رہا تھا۔ رات کو وہ گاؤں کے گھروں کے باہر بھونکتا، کبھی بچوں پر جھپٹتا، کبھی عورتوں کے کپڑے نوچنے لگتا۔ لوگ اسے پتھر مار کر بھگا دیتے، مگر وہ مرتا نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر سب نے کہا، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ مرے گا نہیں۔ ایک رات وہ بھوکھا اور زخمی گاؤں کے باہر پڑا تھا کہ اچانک آسمان پر عجیب سی روشنی پھیلی، بادل گرجنے لگے، بجلی کڑکی اور اسی بجلی کی چمک کے ساتھ وہ کتھا زمین پر چیخ مار کر لوٹنے لگا۔ اس کا جسم جلنے لگا، گوشت گلنے لگا اور دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے۔ گاؤں والے دوڑ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کتھا، جو کبھی مولوی احمد تھا، راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ لوگ سجدے میں گر پڑے اور کہا، اللہ نے شیطان کو ختم کر دیا۔ چودھری کے مرنے کے بعد اس کی حویلی ویران ہو گئی تھی، مگر گاؤں والے اکثر کہتے کہ رات کو اس حویلی سے کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ کئی بار لوگوں نے سانپوں کو اس گھر کے دروازے پر رینگتے دیکھا۔ جو بھی شخص لالچ میں آ کر وہاں جانے کی کوشش کرتا، اگلی صبح اس کی لاش ملتی۔ لوگ ڈر کے مارے اس حویلی کے پاس سے گزرنے سے بھی کترانے لگے۔ اب وہ حویلی ایک بدروح کا گھر بن گئی تھی۔
فاطمہ نے اپنی زندگی مظلوم عورتوں اور بچیوں کی مدد کے لیے وقف کر دی۔ اس کے مرکز میں آنے والی ہر لڑکی کی آنکھوں میں درد ہوتا، مگر فاطمہ انہیں گلے لگاتی اور کہتی، دکھ جتنا بھی بڑا ہو اللہ انصاف ضرور کرتا ہے۔ اس کے مرکز کی شہرت پورے علاقے میں پھیل گئی اور لوگ دور دور سے اپنی بیٹیوں کو اس کے پاس لانے لگے۔ ایک دن ایک اجنبی شخص لمبا قد، مضبوط جسم اور آنکھوں میں عجیب سی روشنی لیے مرکز میں آیا۔ اس نے فاطمہ سے کہا، میں یاسر کا پرانا دوست ہوں۔ اس کی روح نے مجھے خواب میں کہا کہ فاطمہ کی حفاظت کرو۔ فاطمہ نے حیرانی سے اسے دیکھا، دل میں ڈر ابھرا لیکن ساتھ ہی سکون بھی محسوس ہوا، جیسے یاسر کی روح واقعی اس پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ اس رات فاطمہ نے خواب میں یاسر کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے پر نور تھا۔ یاسر نے کہا، فاطمہ تم نے میرا انتقام لیا، میرا نام روشن کیا، اب تمہیں ایک نیا سفر شروع کرنا ہے۔ تمہاری کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ وہ آغاز ہے جو کئی زندگیوں کو بدل دے گا۔ فاطمہ نے روتے ہوئے ہاتھ بڑھایا مگر خواب ٹوٹ گیا۔ صبح اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، یاسر تمہارا وعدہ میں ہمیشہ نبھاؤں گی۔ فاطمہ کے چہرے پر اب نور تھا، دکھ نہیں بلکہ دکھ کو مقصد میں بدل دینے کی روشنی۔ اس نے ان بچوں کے لیے ہی اپنی زندگی وقف کر دی اور اپنی دوسری شادی کا سوچا بھی نہیں۔ پیارے دوستو، آج کا یہ خوبصورت واقعہ آپ کو کیسا لگا؟